صفحہ نمبر 95۔ علاوہ ازیں ترک ادب فقدان محبت کی دلیل ہے۔ ادب ہونے کی صورت میں محبت ہوتی ہے، اور اچھا ادب دوستی کی صفت ہے۔ جسے کرامت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اسے آداب والدین کی پاسداری کی توفیق عطا کرتا ہے۔ سیدھے نام سے پکاریں، فقط برے القاب سے پکارنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مجلس میں دو اشخاص کان میں باتیں نہ کریں۔ مجلس میں کوئی آوے تو اسے جگہ دیں، تھوڑا تھوڑا ہٹ جائیں۔ اگر میر مجلس اٹھنے کو کہے تو اٹھ کھڑے ہوں، اللہ درجے بلند کرے گا۔ مجلس میں قہقہا لگا کر نہ ہنسیں، اور نہ ہی فحش باتیں کریں۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مشکل کے وقت ان کی مدد کریں۔ وعدہ خلافی نہ کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ چغلی نہ کھائیں، اور نہ ہی بدظنی کریں۔ گوز سے پرہیز کریں، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں۔ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آداب مسجد۔ ارشاد ربانی ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو پوجا نہ کرو۔ سورۃ الجن اور سورۃ النور میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا، اور وہاں اس کے نام کا ذکر کرنے کا یاد کرتے ہیں۔ ان کی وہاں صبح شام وہ مرد کے جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈر رکھتے ہیں، اس دن کا جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، اس امید پر کہ بدلہ دے اللہ ان کو بہتر سے بہتر ان کے کاموں کو اور بڑھا دے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہے، اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک سے تو ڈھائے جاتے تکیے اور مدرسے اور عبادت خانے۔ صفحہ نمبر 96۔ اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت، اور اللہ مقرر مدد کرے گا، اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ زبردست ہے زوراور۔ میرے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، اور پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حدیث رسول معظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو مسجدوں کی خرابی چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں میں داخل ہوتے ہی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بخشش و مغفرت عنایت ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، جب مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی عظمت کا دل میں پورا پورا خیال رکھے، اور ادب سے نظریں نیچی رکھے، اللہ کا ذکر جاری رکھے، اور دنیاوی باتوں سے پرہیز رکھے۔ مسجد میں شور نہ کرے اور نہ ہی فتنہ فساد کرے۔ وضو کرے یا غسل، اگر ضروری ہو تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور بعد میں کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے، مسجد کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، اور نہ ہی مسجد کی طرف پیشاب کرے۔ مسجد کی خدمت خوش ہو کر کرے، مسجد میں قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے سوائے ضروری حاجت کے نہ نکلے۔ صفحہ نمبر 97۔ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا، جب اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سے باہر نکلا، باہر آتے ہی اس نے کھانسی کی وجہ سے تھوکا، سامنے مسجد تھی، میں نے اس کو سلام نہ کہا اور کوئی بات بھی نہ کی، واپس چلا آیا، یہ سوچ کر کہ جو شخص اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی رات اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور اس نعمت سے نوازا جو لوگ میرے اوپر دیکھ رہے تھے۔ مسجد کے ادب و احترام کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ہی اجر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملے گا۔ قرآن و نماز۔ نماز دین کا اہم ستون ہے، بڑا رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں قیام فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے قرآن پاک کی قراءت ضروری ہے۔ بقدر ایک آیت فرض
ہے اور 3 آیت واجب ہے۔ نماز فجر میں بقدر 40 آیات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی نمازوں میں چھوٹی صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ نفل نمازوں میں جس قدر ہمت و طاقت ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ لمبی صورتیں مائدہ، کہف، یاسین وغیرہ ہم نماز تہجد میں پڑھنا سنت ہے۔ بعض بزرگوں نے عوام کی سہولت و بہتری کے لیے سورۃ الاخلاص کو چند مرتبہ پڑھ لینا اچھا سمجھا ہے۔ اہل طریقت 12 رکعت نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ میاں صاحب شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء حضرت کرما والے پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید میر علی طیب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید نور الحسن شاہ کیلیاں والی رحمۃ اللہ علیہ، میاں غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، میاں غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ، میاں جمیل احمد دامت برکاتہم العالیہ، میاں رحمت علی کھنگ شریف والے اور دیگر حضرات حکم دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ بہرحال قرآن پڑھنا نماز میں نہایت ضروری ہے اور اہم ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، صفحہ نمبر 98، لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو سکے نماز میں قرآن پڑھو، اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف راستہ تلاش کرے۔ توفیق، کسی نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا اور اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے اور مذکورہ آیت میں اللہ سے مدد مانگتے اور اس کی پناہ چاہنے کی وصیت کرتے۔ صفحہ نمبر 99، انسان جانتا ہے کسی کام کی کامیابی اس کی اپنی تدبیر اور بساط پر ہی منحصر نہیں، بلکہ خداوند کریم کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے۔ لہذا لازم ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ کی مدد اور توفیق مانگی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ذوق و شوق، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا ذوق دیکھ، تو میرا شوق دیکھ۔ مقام نبوت، مقام توحید اور مشاہدہ کے لیے ذوق اور وافر شوق ہو تو کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ قرآن کا علم اور نور حاصل کرنے کے لیے بھی شوق و ذوق کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں مومنوں کے لیے رحمت و شفا اور ہدایت ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت نہایت ادب سے اللہ کا کلام دل نشین کرے اور اس سے اچھی اور کوئی کتاب نہ سمجھے، آنکھوں کو ٹھنڈی کرے اور دل کی دھڑکنوں کو سکون عطا کرے، ہمیشہ پہلے سے زیادہ نعمت حاصل کرنے کی امید رکھے، ہر روز نئے ولولے سے تلاوت میں مصروف ہو۔ بابا دلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شین شوق ہووے دل اپنے نو، پھر اندروں شو نو پائیے جی، لا الہ دا ذکر ہے رات دنے ہر دم، نہ منو بھلائیے جی، حج زکوٰۃ نماز روزہ کھانا حق حلال دا کھائیے جی، دلہ شاہ جانا جتھے انت ویلے اوتھے جیوندے جی کیوں نہ جائیے جی۔ اگر دل میں شوق ملاقات ہو تو ذکر الہی اور پابندی صوم و صلات سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 100، کلام اللہ کی تلاوت سے مشرف ہونے والے مومن ہو تو فیضان بھی جاری ہو جاتا ہے، وگرنہ کافر، مشرک، منافق، بے دین پڑھے تو محروم رہیں گے۔ جنہوں نے قرآن کو صرف کاغذ اور کتابت جانا ہے وہ اس کے نور سے کیسے مستفیض ہوں گے؟ جنہوں نے قرآن کو نور مانا ہے ان کے دل منور ہوتے ہیں۔ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جہاں اس کی روح کو اہلیت اور قابلیت کی ضرورت ہے اور توفیق الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہاں جسم کو بھی اہل اور قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ جسم خوب قوی، فربا اور بار بردار ہو، بلکہ جسم اس قدر طاقت و ہمت والا ہونا ضروری ہے، آنکھیں روشن ہوں، پڑھ سکیں، اتنی سکت ہو کہ پڑھنے والا اٹھ سکے، بیٹھ سکے، ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہو، حروف و سطور کی پڑھائی کے قابل ہو۔ جو لوگ تندرست اور توانا ہونے کے باوجود تلاوت سے گریز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو فرسودہ اور گھٹیا قرار دیتے ہیں وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک
ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، اس سے مستفید نہ ہونا ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میسر لما خلق لہ، باری تعالیٰ نے ہر کسی کو جس کے لیے پیدا کیا اس کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی طرف رجوع کریں اور تائید ایزدی کو ساتھ سمجھیں تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا تو اس نے ہمیں اہلیت بھی عطا کی تاکہ اسلام کے فرائض کو ادا کر سکے۔ اہل تو خداوند تعالیٰ نے کر دیا، قابل ہم اپنی جستجو اور محنت سے بن سکتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا ماخذ ہے، اسے پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ماحول، صفحہ نمبر 101۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے ماحول کو برکت والا بنایا تاکہ اپنی نشانیاں اپنی حبیب کو دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 گنا ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000 گنا، اور بیت اللہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقامات کو مقدس اور مبارک بنایا ہے جہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا جتنے زیادہ مقدس مقام پر نماز ادا کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اتنے ہی زیادہ درجات بلند کیے جائیں گے، گناہ مٹائے جائیں گے، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مسجد میں باوضو قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے اور مسجد سے باہر کم۔ اگر بے وضو پڑھا جائے گا ثواب میں کمی اور آ جائے گی، اس لیے قرآن باوضو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے بے وضو پڑھنے کا لکھا ہے بزبانی حفظ کے پڑھنے کا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا نور برستا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تلاوت قرآن مسجدوں، مدرسوں اور گھروں میں ہونی چاہیے۔ قبرستان میں بھی قرآن خوانی باعث نزول رحمت، برکت اور عذاب میں کمی ہوتی ہے اور مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صفحہ نمبر 102، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں پر سبز ٹہنیاں گاڑ دی جن کو عذاب ہو رہا تھا تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ مندرجہ بالا آیات اور حدیث سے معلوم ہوا سبزے والی جگہ اللہ کی رحمت والی ہوتی ہے، تو اگر قرآن کی تلاوت ایسے ماحول میں ہوگی تو برکت والی ہوگی۔ درختوں کے نیچے، باغوں میں، گھاس والی جگہ کتنا پرلطف ماحول ہوگا۔ ایک طرف تلاوت پاک سے نزول ملائکہ اور دوسری طرف تشبیہ شجر سے نزول رحمت الہی ہوتا ہوگا۔ پڑھنے والا ان نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہوگا۔ چٹیل میدان، سخت دھوپ والی ویران جگہوں یا دھوئیں اور بدبودار مقامات پر تلاوت کا لطف نہیں اٹھایا جا سکتا اور نہ ہی زیادہ وقت بیٹھا جا سکتا ہے۔ ہاں بہترین مقامات ہی بہترین کتاب کے لیے موضوع ہے، جی بھر کر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی وادی طویٰ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنا جوتا اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں داخل ہو رہا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ جو بات تجھے کہی جا رہی ہے بس اس کو سنو، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، بس میری عبادت کرو۔ رسول کریم رؤوف الرحیم غار ہرا میں کہیں کہ دن اور رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اس کے دیدار کا شوق رکھتے، تو ایک دن جبریل علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے اور قرآن کا نزول شروع کیا۔